یاجوج ماجوج یہ دو کافر قبیلے ہیں جو کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ ان کے چہرے چوڑے اور آنکھیں چھوٹی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے دجال کو قتل کرنے کے بعد انہیں نکلنے کی اجازت دے گا، تو یہ بہت بڑی تعداد میں نکلیں گے اور زمین میں فساد مچائیں گے، اور کوئی بھی ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور مومن سمٹ کر طور پہاڑ پر اکٹھے ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ایک کیڑے سے ہلاک کرے گا جو کہ ان کی گردنوں کو کھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجے گا جو کہ ان کے جسموں کو سمندر میں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل عطا فرمائے گا جس سے زمین ان کے تعفن سے دھل جائے گا۔ قرآن واضح طور پر گواہی دیتا ہے کہ یہ دو وحشی خونخوار قبیلوں کے نام تھے۔ وہ لوگ اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت زیادتیاں اور ظلم کیا کرتے تھے۔ یہ شمالی ایشیا کے دور دراز علاقے میں رہتے تھے۔ یہ جنگجو، غارت گر اور ڈاکو قسم کے لوگ تھے۔ یہاں کے لوگوں کی آبادی بڑی تیزی سے پھلتی اور پھولتی تھی۔ آبادی زیادہ ہونے پر یہ لوگ مشرقی سمت یا نیچے جنوب کی طرف چلے جاتے تھے اور سیل رواں کی طرح ان علاقوں میں پھیل جاتے تھے اور پھر تدریجاً وہاں سکونت اختیار کر لیتے تھے۔ علماء و تفسیر و حدیث کا قول یہ ہے کہ یاجوج ماجوج بنی نوع انسان کی دو قوموں یا دو قبیلوں کا نام ہے، اور یہ لوگ کافر ہیں اور دوزخی ہیں، اور اس قدر کثیر اور بے شمار ہیں کہ ان میں اور اہل بہشت میں وہ نسبت ہے جو 1 اور 1000 میں ہے۔ جس قدر افراد دوزخ میں جائیں گے ان تمام کے مقابلے میں اکثریت یاجوج و ماجوج کی ہوگی۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اپنی اولاد میں سے دوزخ کا لشکر جدا کیجیے۔ عرض کریں گے کہ کس قدر ارشاد ہوگا، ہر 1000 میں سے 1 کم 1000۔ یاجوج و ماجوج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، ترجمہ، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے تو لوگوں پر ان کے معاش میں فساد پھیلائیں گے۔ طبرانی۔ اللہ نے بنی آدم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، 9 حصے یاجوج ماجوج بنائے اور باقی 1 حصہ میں عام انسان۔ مستدرک حاکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے دشمن سے یاجوج ماجوج کے نکلنے تک لڑتے رہو گے، جو چوڑے چہرے، چھوٹی آنکھوں اور بھورے بال والے ہوں گے۔ ان کے چہرے گویا دونچی ہوئی ڈھال ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، جو ان کے ساتھ کشتی میں شریک ہوئے، جبکہ کانان اور عابر غرق ہوئے۔ سام کو سیمیٹک نسل بھی کہا جاتا ہے۔ قوم عاد اور سمود اسی نسل کی شاخیں تھیں۔ ابراہیم بھی اسی نسل سے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی نسل سے تھے۔ یاس کی اولاد نے وسطی ایشیا کے پہاڑی سلسلوں کو عبور کیا اور شمال میں چلے گئے اور دائیں بائیں پھیل گئے۔ کچھ منگولیا اور چین میں آباد ہوئے، جبکہ کچھ روس، مشرقی یورپ، اسکینڈینیویا اور مغربی یورپ میں آباد ہوئے۔ حام کی اولاد میں قبطی، بربر، افریقی اور سوڈان کے لوگ ہیں۔ قرآن حکیم میں یاجوج ماجوج قوم کا ذکر 2 مقامات پر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر اس نے ایک مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی خرچ کا انتظام اس کام کے لیے کر دیں تو تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دے۔ اس نے کہا، جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان دیوار بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر جب دونوں پہاڑی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا، اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب آہنی دیوار بالکل سرخ ہو گئی تو اس نے کہا، لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اونڈیلوں گا۔ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہیں آ سکتے تھے اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں وہ نقب لگا سکیں۔ ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔
سورہ کہف آیت نمبر 94 تا 98۔ مفسرین کرام ان آیات کی تفسیر لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بات تاریخی اور مذہبی اعتبار سے متفقہ طور پر تسلیم شدہ ہے کہ اس قوم کی تاریخ نہایت قدیم ہے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج سے مراد روس اور شمالی چین کے وہ قبائل ہیں جو تاتاری، منگول اور دوسرے ناموں سے مشہور ہیں اور زمانہ قدیم ہی سے متمدن ممالک پر حملے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کے حملوں سے بچنے کے لیے قفقاز کے جنوبی علاقوں میں دربند اور داریال کے دیوار تعمیر کیے گئے تھے۔ تفہیم القرآن کے مفسر مولانا سید ابو العالیٰ مودودی رقم طراز ہیں کہ ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار کے متعلق بعض لوگوں میں یہ غلط خیال پایا جاتا ہے کہ اس سے مراد مشہور دیوار چین ہے، جبکہ یہ دیوار قفقاز کے علاقے داغستان میں دربند اور داریال کے درمیان بنائی گئی تھی۔ قفقاز اس ملک کو کہتے ہیں جو بحیر اسود اور بحیر خضر کے درمیان واقع ہے۔ اس ملک میں بحیر اسود سے داریال تک تو نہایت بلند و بالا پہاڑ ہیں اور ان کے درمیان اتنے تنگ درے ہیں کہ ان سے کوئی بڑی فوج حملہ آور ہو ہی نہیں سکتی اور نہ ہی تنگی کے باعث وہ اس مقام سے گزر سکتی ہے۔ البتہ دربند اور داریال کے درمیان جو علاقہ ہے اس میں پہاڑ بھی زیادہ بلند نہیں ہیں اور ان میں کوہستانی راستے بھی خاصے وسیع ہیں۔ قدیم زمانے میں شمال کی وحشی قومیں اسی طرف سے جنوب کی جانب غارت گرانہ حملے کیا کرتی تھیں اور ایرانی فرما رواؤں کو اسی طرف سے اپنی مملکت پر شمالی حملوں کا خطرہ لاحق رہتا تھا۔ چنانچہ انہی حملوں کو روکنے کے لیے ایک نہایت مضبوط دیوار تعمیر کی گئی جو 50 گز لمبی، 29 فٹ بلند اور 10 فٹ چوڑی تھی، اور اس کی تعمیر کی جو کیفیت قرآن حکیم میں بیان کی گئی ہے اس کے آثار آج بھی اس علاقے میں پائے جاتے ہیں، جو قرآن حکیم کی صداقت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ خلیفہ المقتدر باللہ کے سفیر احمد بن فضلان نے بھی اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ خضر ایک مملکت کا نام ہے جس کا صدر مقام عطل ہے۔ دریائے عطل اس شہر کے درمیان سے گزرتا ہے اور یہ دریا روس اور بلغار سے آ کر بحر خضر یعنی بحر کیسپین میں گرتا ہے۔ بلاد کفر سے بلاد مسلمین کی طرف آنے والوں کے لیے یہ راستہ انتہائی دشوار گزار ہے۔ ایک زمانے میں یہ نوشیروان کی مملکت میں شامل تھا اور شاہان ایران اس سرحد کی حفاظت کو غائب درجہ اہمیت دیتے تھے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ برحق کے پورے ہونے کا وقت قریب آنے لگے گا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ جنہوں نے کفر کیا تھا کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم تو خطا کار تھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 95 تا 97۔ اور جو دیوار بنائی گئی ہے وہ کوئی خیالی اور مانوی نہیں بلکہ حقیقی اور حسی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلتے ہوئے تانبے سے بنائی گئی ہے۔ پھر قرآن نے اس کے بنانے کی تفصیل بلکہ اس کے بنانے میں کیا کچھ استعمال ہوا اس کی بھی تفصیل ذکر کی ہے، تو اس تفصیل کے بعد یہ کہنا کہ آیا یہ بند اور دیوار مانوی ہے یہ وہمی ہے، اور اس بات کی دلیل ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے کہ یہ امت اب بھی موجود ہے، بلکہ وہ روزانہ اس کوشش میں لگی رہتی ہے کہ وہ یہاں سے لوگوں پر نکل جائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یاجوج ماجوج اسے روزانہ کھودتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ اس سوراخ سے سورج کی شعاعیں دیکھتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ واپس چلو، کل کھودیں گے، تو اللہ تعالیٰ اسے پہلی حالت میں بھی سخت کر دیتا ہے، حتیٰ کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ چاہے گا انہیں لوگوں پر بھیج دے تو وہ اسے سوراخ کر دیں گے، حتیٰ کہ جب وہ سوراخ سے سورج کی شعاعیں دیکھیں گے تو ان کا سردار کہے گا کہ واپس چلو، تم باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل کھودو گے، تو جب وہ واپس آئیں گے تو وہ اسی حالت میں ہوگی جہاں وہ چھوڑ کر گئے تھے، تو وہ اس میں سوراخ کر کے لوگوں پر نکل آئیں گے، تو وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے تو وہ تیر خون آلود ہو کر ان پر واپس آئے گا، تو وہ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ ہم زمین والوں پر غالب آ گئے اور آسمان والوں پر بھی غلبہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ ان کی گدی میں ایک کیڑا پیدا فرمائے گا تو اس سے انہیں قتل کرے گا۔ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا
جو کہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھبراہٹ کی حالت میں داخل ہوئے اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ، عرب کو اس شر سے ہلاکت ہو جو کہ قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے اور آپ نے اپنے انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی کا حلقہ بنایا۔ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا حالانکہ ہم میں سالے لوگ ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب برائی زیادہ ہو جائے گی۔